بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج پھر آپ کے سامنے آڈیو بکس میں صلیبی جنگوں کی تاریخ صلاح الدین ایوبی اس کتاب کی دوسری قسط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ یونان اور ایران کی قدیم تہذیبوں سے خوب فیض یاب ہوئے، جیسے قرون وسطیٰ کے یورپ میں لاطینی علم و حکمت کی زبان تھی، اسی طرح مغربی ایشیا کے اہل علم کی زبان عربی قرار پائی۔ قرآن عدیم المثل کتاب ہے، دوسری زبانیں تو ایک طرف اس کی نقل عربی میں بھی ممکن نہ تھی۔ مکہ مسلمانوں کی منزل مراد۔ اب وہ پیغام مصطفی کے علم بردار بے سر و سامان مجاہد نہیں رہے تھے، وہ مردان حق جن کی تلواروں نے خالد بن ولید اور معاویہ کی سرکردگی میں عظیم الشان سلطنتوں کے تختے الٹ دیے تھے، بالآخر رومیوں کی طرح مفتوحہ علاقوں میں آباد ہوئے اور پھر طوائف الملوکی اور داخلی پراگندگی کا شکار ہو گئے، لیکن روم کے برعکس مکہ معظمہ میں زیادہ تبدیلی نہ ہوئی۔ مکہ کو دنیا اسلام میں اولیت کا شرف حاصل رہا۔ یہاں کعبہ اور حجر اسود تھا، چشمہ زمزم تھا، یہ جگہ بیت اللہ تھی، مقام ابراہیم تھی اور طواف گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی منزل مراد تھیں، جہاں دعائیں 100 بار اثر سے شادکام اور التجائیں بارگاہ الہی میں سرفراز ہوتیں، جہاں کے شجر و حجر متبرک تھے، لیکن دنیاوی جاہ و جلال اور ظاہری شان و شوکت میں قرطبہ، اسکندریہ، دمشق اور بغداد جیسے شہر صحرا کی ویرانیوں میں آباد۔ ام القریٰ مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد سبقت لے گئے تھے۔ اہل عرب جاہ و حشم کے اسیر ہو چکے تھے۔ دمشق میں فاروق اعظم کے جانشینوں نے ایک ایسی شاندار مسجد تعمیر کی تھی جو عجائبات عالم میں شمار ہوتی تھی، اور ایک عرب سیاح نے اس مسجد کی عظمت کا خاکہ یوں کھینچا ہے، کہیں بھی ایسی شان و شوکت نظر نہیں آتی۔ مسجد کی فصیل مربع پتھروں کی ہے، جس کے اوپر پرشکوہ برج ہیں۔ مسجد کے مرصع چھت کے نیچے چمکیلے سنگ اسود کے ستونوں کی 2 رویہ قطاریں ہیں، جن کے عین درمیان ایک عالی شان گنبد ہے۔ صحن کے ارد گرد ستونوں والے برآمدے ہیں، جن کے اوپر محراب کی شکل کے دریچے ہیں۔ سارے فرش شفاف سنگ مرمر کے ہیں۔ مسجد کی اندرونی دیواروں پر 2 آدمیوں کے قد کے برابر بوکلموں مرمر لگے ہوئے ہیں، اور ان سے اوپر چھت تک ہفت رنگ اور مذہب پچکاری ہے، جن میں درختوں اور شیروں کے نقوش کے علاوہ نہایت دلآویز تغرے اور تحریریں ہیں۔ ستونوں کے سروں پر سونے کے پترے چڑھے ہیں، اور صحن کے گرد تابناک سنگ مرمر کے ستون ہیں، اور دیواریں رنگ برنگ گلکاری سے مزین ہیں۔ محراب کے اندر اور اس کے دونوں جانب ترشے ہوئے یاقوت اور فیروزے لگے ہوئے ہیں۔ مسجد کے گنبد کے اوپر طلائی نارنجی اور انار بنے ہیں۔ چاروں دروازوں کے مقابل وضو کرنے کے لیے سنگ مرمر کے حوض ہیں، جو تازہ پانی سے لبریز رہتے ہیں۔ ان کے درمیان مرمر کے فواروں سے پانی چھوٹتا ہے۔ خلیفہ ولید الاول نے اس مسجد کی تعمیر پر ملک شام کے 7 سالہ خراج کے علاوہ سونے چاندی سے لدے ہوئے 18 جہازوں کی دولت صرف کی تھی۔ مسجد کے اندر اس مسدود راستے پر، جو کبھی اس رومی گرجے کا دروازہ تھا جس پر یہ مسجد تعمیر کی گئی، ایک تحریر جو امتداد زمانہ سے مال پڑ گئی ہے، اب بھی نظر آتی ہے۔
اے یسوع مسیح، تیری بادشاہت لازوال ہے، تیری حکومت زندہ و پابند آباد اور ہر دور ہر زمانہ میں قائم دائم ہے۔ عرب اہل ثروت اہل دل۔ واقعی عرب اہل ثروت ہی نہ تھے بلکہ اہل دل بھی تھے۔ ان کی شمشیر ہمیشہ فتح نصرت سے ہمکنار رہی تھی اور ان کے پھریرے ایک طویل عریض سلطنت پر لہراتے تھے۔ وہ یزدگرد کے محلات، سمرقند کے باغات، بازنطینیوں کے مرصع عمارات اور مصر کے خزانوں کے مالک بن گئے تھے۔ مسلمان خلفاء جو خلیفۃ الرسول کہلاتے تھے، عیش و نشاط کی دنیا میں گم رہتے تھے۔ اگرچہ ہارون الرشید کی شان و شوکت داستان پرینہ بن چکی تھی، لیکن اس دور کے امیر المومنین بھی جواشن میں کم نہ تھے۔ ان کے محلات کے صحن کھلے میدانوں کی طرح کشادہ تھے۔ ان کے حضور ایستادہ محافظ دستوں کی سیاہ اور سنہری عبائیں نیلگوں آسمان میں ہیروں کی طرح چمکتیں اور گھوڑوں کی کلیاں گندم کی سنہری بالیوں کی طرح نسیم سحر کے جھولے میں جھولتیں، اور جب ہوا تیز چلتی تو محلات کے دروازوں پر کانسی کے شیر دھاڑنے لگتے۔ مدت سے پری چہرہ زنوبیہ اپنے مرکد میں آسودہ خواب تھی اور بلقیس کے محلات کو اجڑے زمانہ گزر گیا تھا، لیکن اب بھی صحرا نشین عرب زنوبیہ کی نمائش گاہ کے مرمرین ستون اور ہیکل بلقیس کے قریب گندک کے گرم چشموں میں جھومتے ہوئے کھجور کے درختوں کے سائے تلے اپنے سیاہ خیمے نصب کرتے تھے۔ عربوں کی تجارتی سرگرمیاں۔ دولت نے اولو العزم عرب شمشیر آزماؤں کو معاملہ فہم تاجر بنا دیا تھا۔ وہ سند باد کی طرح دور افتادہ ممالک میں دولت کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے۔ کئی تجارتی قافلے آہستہ آہستہ پرپیچ راستے طے کرتے ہوئے سرزمین اسلام میں داخل ہوتے اور اپنے ہمراہ خطاط سے ریشم، کافور، ریوند، چینی، مسالے اور ختن سے مشک نافہ لے کر آتے۔ کئی قافلے دشوار گزار کوہستانی سلسلے عبور کر کے ہندوستان سے گرم مسالے، الائچی، ایران اور اسی طرح کئی تاجر صحرا عرب کے عود و لوبان اور کھجوریں لاتے جو شہر تجارتی راستوں کے مرکز پر واقع تھے، مثلاً بغداد اور دمشق۔ ان میں وسیع تجارتی منڈیاں قائم ہو گئی تھیں۔ شمال کے سمورد قاقم کے بدلے میں مشرق کی بیش قیمت مصنوعات خریدی جاتیں۔ ماہر کاریگر بہترین قسم کی جامدانی، مشجر، زربفت اور مخمل تیار کرتے تھے۔ ایک ہی سفر میں سوداگر کے وارے نیارے ہو جاتے۔ وہ چین سے چینی کے برتن لے کر بلاد روم میں فروخت کرتا، وہاں سے یونانی زربفت جہاز میں لاد کر ہندوستان کا رخ کرتا، ہندوستان کا مشہور فولاد قافلوں کے ذریعے سے حلب کی منڈیوں میں لاتا، وہاں سے شیشے کا سامان لے کر یمن جاتا اور یمن سے منقش اور پھولوں کے کام کے پارچہ جات لے کر واپس ایران پہنچ جاتا۔ بحری راستوں سے واقفیت۔ بلند اور مثلث نما بادبانوں والی لمبی لمبی کشتیاں چوڑے دریاؤں کے دہانوں سے نکل کر سطح سمندر پر رواں دواں ہو جاتیں۔ اس زمانے میں جبکہ یورپی ملاح شمالی ساحلوں کی ایک راست سے دوسری راست تک راستے ڈھونڈنے میں سرگرداں تھے، اسی وقت عرب جہاز ران نہ صرف دنیا کے تجارتی راستوں سے آشنا تھے بلکہ وہ کارآمد نقشوں اور قطب نما کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے۔ وحشی ترک قبائل کا بلاد اسلام پر دھاوا۔ البتہ گزشتہ صدی میں ایک نئی قوت نے جنم لیا تھا جس نے عربوں کو سیاسی میدان سے تقریباً نکال دیا تھا۔
وسط ایشیا کے پہاڑوں سے پرے پھیلے ہوئے اسٹیپ کے میدانوں سے وحشی ترک قبائل اپنے اہل و عیال اور مویشیوں سمیت بلاد اسلام پر چڑھ دوڑے، اور ان وحشیوں کے جھنڈوں پر بھیڑیوں کے سر نصب تھے اور آنکھوں میں بربریت کی خونخوار چمک تھی۔ وہ برف پوش وادیوں اور کھلے سرد میدانوں کے خوگر تھے، ان کے جسموں میں بلا کی طاقت تھی، وہ تلوار کے دھنی تھے اور انتھک سوار۔ ان وحشیوں کے ہنگری اور قاجار قبائل نے یورپ کا رخ کیا تو بعض دریاؤں کے رخ کے ساتھ سیل رماح کی طرح اڑتے ہوئے سمرقند اور بخارا کے شاداب وادیوں میں آ کر رکے، پھر جنوب اور مغرب کے گرم اور زرخیز ممالک کی راہ اختیار کی۔ یہ سلجوق اور ترکمان جو قراقونیوں قبائل کا حصہ تھے، مشرقی بلاد اسلام پر قابض ہو گئے۔ غزنی کے سلطان محمود کی سرکردگی میں ان کی یلغاروں نے شمالی ہندوستان کو اپنے دامن تصرف میں سمیٹ لیا، تو دوسری طرف سلجوق خلفائے بغداد کی ملازمت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقیوں نے ہارون الرشید کی اولاد کی سلطنت پر تسلط جمانے کے بعد اپنے گھوڑوں کی باغ مغرب کی طرف موڑ دی اور بحیرہ مرمرا کے کنارے پہنچ گئے، جہاں سے قدیم قسطنطنیہ کی سنگی دیواریں ان کی دعوت نبرد آزمائی دے رہی تھیں۔ اسی اثنا میں یہ قبائل مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے، اور ان کی تازہ ترین کشور کشائیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اب وہ مسیحی یورپ کے بالمقابل صف آرا تھے۔ چنانچہ ان کی ان فتوحات سے مسیحی یورپ میں تہلکہ مچ گیا اور عیسائیوں نے یروشلم کو اسلامی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے صلیبی محاربات کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ صلیبی محاربین کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے دور سے پہلے اولو العزم اور قابل سلجوق سلطان ملک شاہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اور ان کی وفات کے بعد اسلامی شیرازہ بکھر گیا اور وسیع سلطنت متعدد طالع ازمہ شہزادوں میں بٹ کر رہ گئی۔ اس طوائف الملوکی کے دور میں عباسی خلیفہ کی کمزور سیادت و دستور قائم رہی۔ اہل ترک کی اسلام کے لیے خدمات۔ ترکوں نے اسلام میں نئی روح پھونک دی تھی اور اسلام کے تن نیم جاں میں تازہ خون دوڑا دیا تھا۔ اب عساکر اسلام کی قوت کا انحصار انہی کے قوت بازو پر تھا۔ اگرچہ ترک سلطان حکمران تھے، لیکن معاملات حکومت کی باغ ڈور دانشمند اہل عرب کے ہاتھوں میں تھی، جو صدیوں سے فن سیاست اور رموز شاہی سے واقف تھے۔ عربوں کی حکمت عملی ملک گیری کی بجائے تبلیغ اسلام تھی۔ ان کے قائد، امام، قاضی اور مفتی تبلیغ اسلام کے لیے مشرق کے دور دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اگرچہ ان کی کوششوں کے فوری نتائج مرتب نہ ہوئے، لیکن انہی کی دوڑ دھوپ کا ثمر تھا کہ خونخوار اور کافر قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دنیا اسلام کی حدود دیوار چین تک پھیل گئی اور وسط ایشیا کے پہاڑوں اور وادیوں کی فضائیں مؤذن کی صدائے تکبیر سے گونجنے لگیں۔